السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، پروگرام میں موجود دیگر معزز محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گفتگو کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے فتنے۔ سوشل میڈیا کیا ہے یہ آج کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں یہاں پر موجود تمام لوگوں سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، کون کون واٹس ایپ چلاتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیں تو شاید ہی کسی کا ہاتھ نیچے ہو۔ سوشل میڈیا وہ دنیا ہے جس سے آج تقریباً ہر آدمی جڑا ہوا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ایک گاؤں بن گئی، ایک بستی بن گئی۔ عربی میں کہتے ہیں لو اتیس من فی المشرق اشمتہ من فی المغرب۔ آج حالات یہ ہیں کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک آدمی چھینکتا ہے تو سوشل میڈیا نے، ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ مشرق میں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب مغرب کا آدمی دے سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے، اس کا پاور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے، ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، اور اسلام میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا، ایک دوسرے سے جڑنا، ایک دوسرے سے مربوط ہونا یہ کچھ غلط نہیں ہے، اسلام میں یہ مطلوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، المؤمن الذی
یخالط الناس ویصبر علی اذاهم، وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاهم، اور لوگوں سے ہونے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملیں گے، جب آپ کا انٹریکشن ہوگا لوگوں کے ساتھ، تو تکلیف بھی ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں سب کی چیزیں آپ کو اچھی لگیں، کچھ لوگوں کے ذریعے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، جو لوگوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے، جو لوگوں سے مربوط رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں، اکیلے میں رہتا ہے، تنہائی میں۔ تو اسلام ہمیں تنہائی اختیار، گوشہ نشینی اختیار کرنے کی تعلیم نہیں، اسلام ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے سے جڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بتائے ہیں وہ بھی ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرو، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، مسلمان آپ کو دعوت دے، ولیمہ میں، عقیقہ میں کھانے کی دعوت دے، آپ دعوت قبول کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے، اچھا مشورہ دے، اچھی نصیحت کریں۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، آپ کے سامنے آپ کے مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے آپ عیادت کریں، تیمارداری کریں، اس کی بیمار پرسی کریں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ یہ حق ہے، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر رائٹ ہے، حق ہے۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہونا، مربوط ہونا، یہ اسلام کی نظر میں غلط نہیں ہے۔ تو پھر غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا پر ہیں، ورلڈ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، ورلڈ مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، ہم فیس بک پر ایک اچھا سا پوسٹ ڈال رہے ہیں ماں کے اوپر، ہماری ماں کمرے میں کھانس رہی ہے بستر پر، دوا کے لیے ترس رہی ہے، اس ماں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فیس بک پر ہم ماں کی فضیلت پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ ہم فیس بک پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے، برٹن میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، رابطے میں ہے، چیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کے حال چال کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ سوشل میڈیا آج اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے میرے بھائی کہ آج کا نوجوان 24 گھنٹے اس سے جڑا ہوا ہے، رات کو 2 بجے بھی آن لائن ہے اور صبح 6 بجے بھی آن لائن ہے، وہ کب سو رہا ہے، کب جاگ رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آفیسز میں ورکرز کام نہیں کر رہے، فیس بک چیک کر، واٹس ایپ چیک کر، اسکولوں میں ٹیچرز کلاس میں اسٹوڈنٹس پر توجہ نہیں دے رہے، وہ فیس بک اور واٹس ایپ میں لگے۔ اس سے ہمارے انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہے ہیں، ہماری پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ اور آج اگر حقیقت میں کہا جائے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے جو انڈیویجول نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا ہے تو اس کا فتنہ بھی سوشل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فرمایا اس فتنے سے بچو جو فتنہ صرف خاص لوگوں کو اپنی چپیٹ میں نہیں لے، سب کو لے گا۔ ایک ایسا فتنہ ہے جو سب کو اپنی چپیٹ میں لے گا، جو جنرل ہوگا، جو کامن ہوگا۔ سوشل میڈیا کا فتنہ کامن ہے، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، سب اس میں گرفتار۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ یہ ہمارے ٹائم کو برباد کر رہا ہے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی اس کا ٹائم ہے۔ ہماری زندگی کا ہر گزرتا ہوا منٹ جو کم ہو رہا
ہماری پونجی ختم ہو رہی ہے، ہمارا کیپٹل جا رہا ہے، زندگی کا گزرا ہوا 1 منٹ ریٹرن لوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے انسان کی صحت، انسان کی ہیلتھ، انسان کی تندرستی۔ کب کون بیمار ہو جائے، اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے، کیا صاحب بلڈ کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی۔ ہیلتھ بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور کسی نے کہا نا تندرستی 1000 نعمت، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ صحت کی قدر نہیں کرتے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفراغ، ٹائم کی قدر نہیں کرتے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ٹائم کا صحیح استعمال کرتی ہیں، ایک ایک منٹ کا یوز کرتی ہیں، ایک ایک منٹ کو یوٹیلائز کرتی ہیں، اور آج ہمارا نوجوان ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جوانی میں جو جوش ہے، جو پیشن ہے، جو انرجی ہے، جو پاور ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ملنے والا، اس کی قدر کرو۔ اس میں اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس میں کچھ کر سکتے ہو، اس کی قدر کرو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کی قدر کرو۔ آج صحت مند ہو، آج صحیح ہے، طبیعت اچھی، ہیلتھ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کرو۔ بیمار ہو جاؤ گے تو تم پچھتاؤ گے۔ وغناک قبل فقرک، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی دولت کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے کے پہلے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں خوشحال بنایا، اگر آج ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، تو ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ دولت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، حالات کب کیسے ہو جائے کچھ ٹھیک۔ وفراغک قبل شغلک، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں انسان جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھتا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے پاس اور ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ تو آج جتنا ٹائم ہے وہ آج سے 10 سال بعد آپ کے پاس ملنے والا نہیں ہے۔ ٹائم کی ویلو کو سمجھو، ٹائم کی قدر کرو۔ اور آخری چیز، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے پہلے۔ تو محترم حضرات، سوشل میڈیا آج وقت کی بربادی کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچتا نہیں ہے، احساس نہیں ہے اسے کہ میں دن رات اس میں لگا ہوں، اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے مجھے۔ جتنی دیر میں فیس بک پہ لگا ہوا تھا، اتنی دیر میں قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، کوئی اچھا کام کر سکتا تھا، کسی بیمار کی عیادت کر سکتا تھا، اپنے ماں باپ کے پاس ٹائم دے سکتا تھا، اپنے بچوں کے پاس ٹائم دے سکتا تھا۔ وقت برباد کر رہا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نیک عمل کریں۔ کیسا عمل کریں گے؟ نیک عمل کریں گے۔ غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل جو دنیا میں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے، ہم پرومس کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی، تم کو زندگی کا ایک پراپر ٹائم نہیں ملا، تم کو مہلت نہیں ملی نیکی کرنے کی، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، تمہارے پاس تمہیں زندگی بھی ملی، ڈرانے والا بھی آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا آج تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھی، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد مہلت مانگے، وہ مہلت جو پھر انہیں ملنے والی نہیں ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، ہم ایم لیس لوگ نہیں ہیں، ہمارا ایک گول ہے، ایک ایم ہے، ایک ٹارگٹ، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟
وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرپرست، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. تو یہ پہلا ڈرا بیک ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج وقت ہمارا برباد ہے. دوسرا نقصان آج سوشل میڈیا سے جو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے فیس بک استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے علم مل رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ علم مل رہا ہے. علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں، دینی پوسٹ بھی آ رہے ہیں، حدیثیں آ رہی ہیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں. مگر 1% صحیح علم آ رہا ہے تو 99% اس میں مکس چیزیں آ رہی ہیں، غلط چیزیں آ رہی ہیں، اس میں واہیات چیزیں بھی آ رہی ہیں، اس میں دین کو بگاڑنے والی چیزیں بھی آ رہی ہیں. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جتنی دیر آپ نے فیس بک کا مطالعہ کیا اتنی دیر میں آپ نے کسی ڈھنگ کی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیا ہوتا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں علم مل رہا ہے وہ علم ہے، مگر وہ علم نافع نہیں ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا علم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا یاد کر لیجیے، آپ اس کو میمورائز کر لیجیے، اس کو پڑھا کیجیے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر یہ دعا مذکور ہے. اللہ کے پیارے حبیب کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعوت لا يستجاب لها. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو نفس کبھی جس کا پیٹ نہ بھرے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. تو اللہ کے نبی ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو علم فائدہ نہ دے. سوشل میڈیا پر آج نفع پہنچانے والا علم نہیں، اور ہے تو بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں نقصان پہنچانے والا علم زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں کام کون سا علم دے گا؟ علم نافع دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ علما نافعا، فائدہ پہنچانے والا علم، اور کیا مانگتا ہوں؟ قبول کیا جانے والا عمل. تو فائدہ پہنچانے والا علم وہ آپ کو قرآن میں ملے گا، وہ آپ کو حدیثوں میں ملے گا، وہ آپ کو صحابہ کی سیرت کی کتابوں میں ملے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے من اراد العلم، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے فلیستظفر القرآن، وہ قرآن کو پکڑ لے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پر غور کرے، قرآن کی تفسیر پڑھے. فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس کے اندر پہلوں کا بھی علم ہے، بعد والوں کا بھی. یہ اللہ کی کتاب ہے. آج 24 گھنٹے فیس بک اور واٹس ایپ پر گزارنے والے وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم فیس بک کا صحیح استعمال کریں، جو غلط کریں ان کو چھوڑ دیجیے. صحیح استعمال کرنے والوں کا حال یہ ہے مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کھولتے. میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن نہ کھولنا پڑے تو ان کے بھی مہینے گزر جاتے، اللہ کی کتاب نہیں کھلتی. میں طلبا کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہیں مدرسوں میں قرآن نہ پڑھنا پڑے تو باقی کے اوقات میں سوشل میڈیا کے ایسے دیوانے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں کھلتی. یہ کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ؟ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا سے؟ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، علم قرآن کے اندر ہے، علم حدیث کے اندر ہے. عبداللہ ابن مبارک، ان سے پوچھا گیا، بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اکثر گھر میں اکیلے رہتے، تنہا رہتے، تکثر القعود فی بیتک وحدک، آپ اکثر گھر میں تنہا رہتے. عبداللہ ابن مبارک کہتے لیس انا وحدی، میں اکیلا نہیں رہتا، انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بینہم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا، میں صحابہ کے ساتھ ہوتا. مقصد ان کا یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں.
جتنی دیر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں اتنی دیر بہتر ہوتا کہ آپ قرآن کی کوئی آتھینٹک تفسیر پڑھتے, کسی حدیث کا مختصر سا کوئی مجموعہ لے لیتے, ریاض الصالحین پڑھتے, بلوغ المرام پڑھتے, حدیث کی کوئی کتاب لے لیتے. تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے, بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا. آج علم نافع سے یہ ہمیں دور کرنا ہے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں عبادتوں سے روک رہا. ہم فیس بک میں لگے ہوئے, اذان ہو گئی, اچھا بھی 15 منٹ باقی, ابھی لگے ہوئے ہیں. اب کسی کی پوسٹ آ گیا, ریپلائی کرنے لگے, کمنٹ کرنے لگے, پھر کسی سے چیٹنگ کرنے لگے. جماعت کا ٹائم نکل گیا, ٹائم نکل گیا, اب تو ٹائم نکل گیا, چلو گھر پہ پڑھ لیتے. جماعت چھوٹ رہی ہے. کچھ تو ایسے نماز ہی نہیں پڑھتے اس کے چکر میں. یہ شیطان کو پسند ہے یہ چیز. انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے, انسان نماز سے غافل ہو جائے, یہ شیطان کو بڑی پسند اور محبوب چیز ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں, آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ شیطان کا ایک ٹارگٹ بتاتا ہے کہ شیطان کو کیا پسند ہے. اللہ کہتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تم کو شراب کیوں پلوا رہا ہے, تم سے جوا کیوں کھلوا رہا ہے. شیطان جوا اور شراب کے چکر میں تمہیں کیوں ڈال رہا ہے, تاکہ تمہیں آپس میں لڑا دے, تمہارے بیچ میں جھگڑا کرا دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے, تمہیں نماز سے روک دے. تو شیطان کو پسند ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں. اسی لیے جو نماز میں ادھر ادھر کا خیال آتا ہے وہ ایسے نہیں آتا ہے. ایک اسپیشل شیطان ہے جو ہماری نماز خراب کرتا ہے, اس کا نام ہے خنزب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں میری توجہ بھٹک جاتی ہے, میرے ذہن میں خیالات ادھر ادھر کے آنے لگتے, مجھے ایسا لگتا ہے شیطان میری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب, وہ شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتایا کہ جب تمہیں محسوس ہو نماز میں کہ ایسا شیطان مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, فتعوذ باللہ, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 بار تھپتھپا دو, وہ شیطان بھاگ جائے. تو شیطان کو پسند ہے کہ ہماری نماز خراب. شیطان ہمیں نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, نماز میں ادھر ادھر اگر آدمی کا خیال چلا جائے یا آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد, یہ شیطان کا ایک حملہ ہے. شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے, بندے کی نماز کو چرا لیتا ہے. تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز سے دور. اب رات میں جو 2 بجے تک فیس بک اور واٹس ایپ پہ لگا رہے گا وہ صبح فجر کیسے پڑھے؟ اور آپ جانتے ہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ وہ اللہ کی پناہ میں, وہ اللہ کی سیکیورٹی میں ہے, وہ اللہ کی پروٹیکشن میں. فلا تغفر اللہ فی ذمتی, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے اس پروٹیکشن کو توڑنے کی کوشش مت کرو. اللہ تمہیں پناہ دے رہا ہے, اللہ تمہیں امان دے رہا ہے, اس امان کو ریجیکٹ مت کرو. شیطان یہی چاہتا ہے. رات میں ہم 2-2 بجے تک سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے, صبح فجر میں سوئے رہتے ہیں. اگر نمازی ہے آدمی تو اٹھ کے پڑھ لیتا ہے, لیکن یہ اس کو اگر کوئی ریگولر اس کو معمول بنا لیتا تو ٹھیک نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چلو بھائی نیند آ گئی, انسان سویا رہ گیا, تو اس سچویشن میں حکم ہے کہ جب آپ اٹھے فوراً نماز پڑھ لیں. لیکن ایک آدمی عادت بنا لے فجر کے ٹائم سویا رہے اور پھر اٹھ کے لیٹ پڑے یا ظہر کے ٹائم پڑے, غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں کیا جائے. تو نماز سے روکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آج نماز سے لوگ قرآن سے دور ہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں, پورے رمضان کے علاوہ سال کی 11 مہینے لوگ قرآن نہیں کھولتے اور فیس بک روزانہ چیک کرتے ہیں. کیا جناب, دنیا کے پیغامات, دوستوں کے پیغامات اور ان کی چیٹنگز کھولنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اور اللہ کا آخری پیغام جو آپ کے نام ہے, جو ہدی للناس ہے, جو ہدی للعالمین ہے, اس کو کھولنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری سے کہتے ہیں, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے,
کہتے علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اے ابو سعید خدری، اللہ کا ذکر کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے اور اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ چیز آسمان میں تمہیں راحت دلائے گی اور زمین پر تمہارا ذکر خیر کرے گی۔ اگر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے تو اللہ کے رسول وعدہ کر رہے کہ آسمان میں راحت ملے گی، اللہ کے راحت ملے گی اور زمین پر اس کا ذکر خیر ہوگا۔ سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ آج اس کی وجہ سے بچے ماں کے پیار سے ترس رہے ہیں۔ ماں اپنا لگی ہے واٹس ایپ اور فیس بک، بچہ رو رہا ہے، یا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ کھیل میں مگن ہے، اس کو باپ کا پیار نصیب نہیں، اس کو ماں کی توجہ نصیب نہیں۔ ایک مرتبہ ایک فوٹو آیا تھا سوشل میڈیا پر کہ کچھ بچے اپنے نانی کے ہاں چھٹی منانے گئے، سمر ویکیشن، چھٹیوں میں گئے۔ اب نانی بیچاری کنارے بیٹھی اور نانی کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے موبائل میں لگی اور جتنے نواسے ہیں وہ اپنے موبائل میں لگے، جتنی نواسیاں ہیں وہ اپنے موبائل میں لگی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نانی کے گھر گئے چھٹی منانے کے۔ نانی بیچاری اکیلی بیٹھی، ان سے کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ حالات ہیں، ہماری جو فیملی لائف ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ بیویاں شوہروں کے پیار کے لیے ترس رہی ہیں، شوہر بیوی کی توجہ کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسا مت کیجیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی، آپ اپنی فیملی کے گارجین ہیں۔ اور اس حدیث کو جو میں سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنی فیملی کا گارجین ہے، اپنے اہل بیت کا گارجین ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی گارجین۔ غور سے سنیے گا، مرد گھر والوں کا گارجین ہے اور عورت گھر کی گارجین، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، یعنی گھر کی اصل چابی جو ہے وہ عورت کے پاس۔ گھر کو بگاڑنا، گھر کو سنوارنا، یہ 10% شوہر کے ہاتھ میں، 90% بیوی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول فرما رہے والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی گارجین ہے، وہ ولدہ، اور اولاد کی گارجین ہے۔ بچے گھر میں ہیں، ماں ان کی گارجین۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی گارجین ہے، اور جس کا وہ گارجین ہے اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا۔ آپ سوشل میڈیا کے چکر میں اپنی بیوی سے دور ہیں، اپنے بچوں سے دور ہیں، بچے آپ سے دور ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اللہ کے؟ بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے، بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، بیوی کی کوئی خبر نہیں، فیملی کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا اور کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں، سم روزہ رکھو وافطر، اور ناگا بھی کیا کرو، کنٹینیو روزہ مت رکھو، روزہ بھی رکھو، ناگا بھی کرو، گیپ بھی دو، وقم ونم، رات میں تہجد بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری باڈی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری وائف کا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سے جو ملنے جلنے آتے ہیں دوست احباب مہمان، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ سب کو سب کا حق دو، یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہم سارا حق فیس بک کو دے رہے ہیں، سارا حق ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، بیوی کا حق ہم مار کر کے فیس بک کو دے رہے ہیں، بچوں کا حق ہم غصب کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کو دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ پرابلم ہے۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک فتنہ مردوں اور عورتوں کی آپسی دوستی ہے۔ نام ہے کہ ہماری یہ جو ہے، ہم فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں دین کے مقصد سے، دعوت کے مقصد سے، اور وہاں پہ فرینڈ شپ ہو رہی ہے لڑکے لڑکیوں کی، اور مسلمان لڑکیاں باقاعدہ اپنے فوٹوز اور اپنی سیلفیز شیئر کر رہی ہیں، اور اس پر کمنٹس ہو رہے ہیں، ان کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے۔
یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ یہ کون سا اسلام ہے میری ماں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں بھی چلے فلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا کہ عورت جب گھر میں چلے تو بہت زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے چلے. یہاں بے پردہ نکلنے کی بات چھوڑ دیجئے، عورت کے چلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زور زور سے نہ چلے. کیوں؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی پازیب کی آواز سب تک پہنچ جائے. جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ پبلش ہو جائے، وہ نشر ہو جائے، وہ عام ہو جائے. جو اسلام ایک عورت کے پازیب کی پائل کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر دوستی کریں؟ کچھ لوگ کہتے نہیں جناب ہم بہن مانتے ہیں، ہماری دینی بہن ہے. وہ یاد رکھیں، آپ دینی بہن آپ کے ماننے سے کوئی عورت آپ کی دینی بہن نہیں ہوتی، اور کسی عورت کو کسی کو اپنا بھائی کہہ دینے سے وہ بھائی نہیں ہو جاتا. ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی عورت نے پالا ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، تب بھی وہ عورت اس کی ماں نہیں ہے. بچہ جوان ہو جائے گا تو اس عورت کے لیے غیر محرم مانا جائے گا اگر اس نے دودھ نہیں پلایا. غیر محرم ہوگا. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ دوستی ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، ویڈیو چیٹنگ ہو رہی ہے. اور ابھی جو نئے نئے ایپس آ رہے ہیں، ویوو اور اسی طریقے سے ایک جو نیا آیا ہے، کیا اس میں جو گانا وانا لوگ سیٹ کر کے بھیج رہے ہیں، ٹک ٹاک، کیا ہے اس میں کسی فلمی گانے کو لڑکے لڑکیاں اپنی آواز میں سیٹ کر کے بھیج رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اپنے فیملی کی، اپنے گھر کی عورتوں کی تصویریں بھیج کے خوش ہو رہے ہیں. یہ دیوس کی علامت ہے میرے بھائیو، یہ بے غیرتوں کی علامت ہے. ہمارا دین غیرت والا ہے. ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہمارا سرمایہ ہے، ہماری عزت ہے. ہم انہیں آج سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر اگر میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چیٹنگ کر رہی ہیں، سامنے والا بہت نیک ہے، اللہ کا بہت ولی صفت بندہ ہے، تب بھی اگر وہ مرد ہے اور آپ عورت ہیں تو فتنے کے چانسز موجود ہیں. فتنے کے چانسز موجود ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. کیوں؟ الا کان ثالثہما الشیطان، کیونکہ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے دونوں کے بیچ. آپ سوچتے ہیں کہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی تیسرا شیطان لگائے. اور کتنے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے اور جا کر کے ختم ہوتی ہے بدکاری. سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس بڑھ رہے ہیں، شادی شدہ زندگی لوگوں کی تباہ ہو رہی ہے. شوہر کے کسی کے ساتھ افیئرس ہے، بیوی کے کسی کے ساتھ افیئرس ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے آج یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کی دوستی کی شکل میں یہ فتنہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے. پہلے کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت الٹ گئی، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. نیکی کر فیس بک پہ ڈال. طواف کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں. اب تو موبائل کمپنیز بھی ریئر کیمرہ تھوڑا کم میگا پکسل کا چلے گا، سیلفی والا کیمرہ تھوڑا ہائی پاور کا ہونا چاہیے، وہ 20 میگا پکسل سے کم نہیں ہونا چاہیے. طواف کی سیلفی، ایون جنازے تک کی سیلفی لوگ لے رہے ہیں. باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹا اپنے باپ کے جنازے کی سیلفی لے رہا ہے. کہاں جا رہا ہے یہ؟ آج نیکیوں کی عبادتوں کی روح ختم ہو گئی. کھانے کعبہ میں طواف کم ہو رہا ہے، سیلفی زیادہ لی جا رہی ہے. میں حجر اسود کے پاس، میں کھانے کعبہ کے پاس، میں غلاف کعبہ پکڑے ہوئے، سیلفی لوگ لے رہے ہیں. کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں کچھ لوگ، اس غریب کی ان غریب عورتوں کو کھانا دے رہے ہیں، جاڑے میں کمبل بانٹ رہے ہیں، اس کے فوٹوز لے کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. عبادتوں میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، عبادتوں کی روح چلی گئی، اخلاق چلا گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من راء اللہ بہ، من سمع سمع اللہ بہ، ومن راء اللہ بہ. جو دکھاوے کے لیے نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو دکھا دے گا. جس مقصد کے لیے آپ کام کریں وہ مقصد پورا ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں
آپ کی وہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کی وہ نیکی اللہ کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ ہوا منصورہ بن جائے گی، وہ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، سنی سنائی باتوں کو شیئر کرنا۔ کوئی خبر آئی فلاں جگہ آگ لگ گئی، اب آگ لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہم نے کنفرم نہیں کیا۔ الہ آباد کے اندر ایک مسجد کو جلا دیا گیا، ویڈیو بھی موجود ہے، ہم نے فٹافٹ اس کو شیئر کر دیا۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم الہ آباد کے یا بنارس کے رہنے والے عبدالغفار صاحب کو ایک بار کال کر کے پوچھنے کی کیا یہ بات صحیح ہے؟ پتا چل رہا ہے کہ وہ 10 سال پہلے کا واقعہ اس کو آج شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر صحیح ہوتی ہے، خبر صحیح ہوتی ہے مگر اس لائق نہیں ہوتی کہ شیئر کی جائے۔ ہر صحیح خبر ہر موقع پر شیئر کرنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ سماج میں ہماری قوم کے، ملت کے جو ذمہ دار ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ وہ چیز اگر شیئر کرنے لائق ہوگی تب شیئر کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے صحابہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، تم کو کوئی خبر ملتی ہے تم فوراً اڑانے لگتے ہو، چاہے وہ خبر امن کی ہو یا خوف کی۔ کبھی کبھی میدان جنگ میں مسلمان جیت گئے مگر یہ خبر لیک کرنے کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مسلمان ہار گئے مگر یہ خبر لیک کرنے کی نہیں ہوتی کہ اس سے باقی مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو ہر خبر ہر ٹائم شیئر کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَلَوْ عَلِمَهُ الَّذِينَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ خبر آئی تھی پہلے رسول کو بتا دیتے، پہلے اپنے ذمہ داروں کو بتا دیتے، تو جو لوگ معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھ لیتے اور پھر شیئر کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر الٹی سیدھی خبر ہمارے پاس آئی ہم نے فٹ سے فارورڈ کر دی، حدیث کے نام پر کوئی چیز آئی ہم نے فوراً اس کو فارورڈ کر دی۔ ہم یہ پتا کرنے نہیں گئے، ہم نے کسی آتھینٹک معتبر عالم دین سے پوچھا نہیں کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر حدیث نہیں تھی معاذ اللہ اور ہم نے اس کو حدیث بنا کر کے فارورڈ کر دیا، کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کوئی فیک بات، کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول کی طرف جھوٹی حدیث، جھوٹی بات رسول کی طرف منسوب کرنا، یہ جہنم میں اپنی جگہ بنانا۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی انسان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کوئی بات ملی، وہ آدمی مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی شخص کے بارے میں بھی اگر ہمیں کوئی بات ملی اور ہم نے بلا تحقیق فارورڈ کر دی تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر تمہیں ملے تو پہلے جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، نادانی میں کوئی ریئیکشن کر دو اور بعد میں پچھتانا۔ تو کبھی یاد رکھیں، کسی شخص کے بارے میں، کسی مذہب، کتنے دنگے فساد بھڑک چکے اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ میں تو اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، یو پی کا رہنے والا ہوں، آپ جانتے ہیں یو پی کے حالات کیا ہیں۔ ایک غلط میسج پورے گاؤں کے ماحول کو خراب کر۔ تو سوشل میڈیا آج سماج کے سکون کو غارت کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک اصول بتایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، قیامت کے دن تمہیں اپنے کان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا، سب کا حساب دینا۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ لوگ اپنی گلی کی خبر نہیں رکھتے لیکن سعودیہ کی خبر ضرور رکھتے۔ ان کے محلے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتا نہیں لیکن یمن میں کیا ہو رہا ہے ان کو ضرور پتا ہے۔ اپنے ملک کے حالات کی اصلاح کیسے کی جائے اس کی ٹینشن نہیں ہے، مگر یمن اور سیریا کے حالات کو کیسے صحیح ان کا بس چلے تو یہیں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہاں کے ہر جگہ کی حکومتوں کو چینج کر۔ کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ گلوبل میٹرز میں بات کرے، انٹرفیئر کرے۔ کوئی بھی
بڑے بڑے معاملات میں، سنگین معاملات، علماء چپ ہیں، ملت کے قائدین چپ ہیں، اور گلی کا ایک معمولی آدمی جس کو کچھ خبر نہیں کہ کیا حالات ہیں، کیا ملک کے حالات کیا ہیں، دنیا کے حالات کیا ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت، سیاتی علی الناس سنوات الخداعات، ایک ایسا دور آنے والا ہے، دھوکے کا دور، دھوکے بازی کا دور، یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، سچے کو جھوٹا کہیں گے، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، بے ایمان کو امانت دار کہیں گے، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِینُ، ایماندار کو بے ایمان کہیں گے، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ رویبضہ ٹائپ کے لوگ بات کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، رویبضہ کا مطلب یہ ہے کہ گھٹیا آدمی ہوگا جس کے دین کا، اخلاق کا، منہج کا، عقیدے کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ بڑی بڑی پوری ملت کی باتیں کرے گا، سنگین معاملات میں، سیریس میٹرز بات کرے گا۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا مزاج یہ کہ سینسٹیو میٹرز جو ہیں وہ ہم اپنے علماء اور ذمہ داروں کے حوالے کریں اور ان کے مطابق ہم چلیں، ہر چیز کا فیصلہ ہم اپنے ہاتھ میں۔ سوشل میڈیا نے آج ہمارے نوجوانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام کیا۔ عرب کے کئی ممالک ہیں جہاں بغاوتیں پیدا ہوئی ہیں، جنگیں چھڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں کا خون بہا ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اگر حکومت کے اندر، بادشاہ وقت کے اندر کوئی کمی بھی ہے تو اس کی اصلاح جنگ نہیں ہے۔ اسلام جنگ کے فیور میں نہیں ہے۔ اسلام ایمرجنسی کیسز میں جنگ کی اجازت دیتا ہے، جنگ کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ یہودی جب جب جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ یہودی یہ زمین کے اندر فساد مچانا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ آپس میں مارے کاٹے، جنگ ہو، یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ ناگزیر ایمرجنسی کیسز میں ہے جب کوئی اور آپشن نہ ہو۔ اسلام نے جنگ کو پسند نہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام پیس کا دین ہے، اسلام شانتی کا دین ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان کے دماغوں میں زہر بویا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں پورے اس وقت جو ہے پورے عالم اسلام کے حالات پر اگر آپ کی نظر ہے تو آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کی کیا تعلیم ہے اس بارے میں ایک حدیث جسے امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر صحیح سند سے روایت کیا، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان ينصح لذي سلطان، اگر بادشاہ وقت کے اندر، اگر حاکم وقت کے اندر اگر کوئی کمی ہے اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فلا يبدہ علانیۃ، تو کھلم کھلا اصلاح نہ کریں۔ یہاں تو کیمپین چلائے جاتے ہیں حکومتوں کے خلاف، سوشل میڈیا پہ کیمپین مسلم ممالک میں، مسلم حکومتوں میں اپنے بادشاہ اور اپنے حاکم کے خلاف کیمپین چلا کر کے حکومتوں کو گرانے کی اور ملک کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم دیکھیے، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آپ کہہ رہے ہیں، فلا یبدہ علانیۃ، کیمپین چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ حاکم وقت کو کھلم کھلا نصیحت نہیں کر سکتے، وَلَٰكِن يَأْخُذُ بِهِ فَيَخْلُو بِهِ، اس کو تنہائی میں لے کے جاؤ، اس کا حق، اس کو تنہائی میں اکیلے میں لے کے جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ فَإِن قَبِلَ، اگر تمہاری نصیحت کو قبول کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا فَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ، تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ اس دور میں یہ بھی چل رہا ہے، دینی چیزوں کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی رمضان کے روزوں کے اوپر جوکس اور چٹکلے بنائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے چٹکلا اور لطیفہ کبھی کبھار سنا لیا وہ ایک الگ میٹر ہے، ہنس لیا، ہنسا لیا، لیکن آپ دین کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ جنت کو جوک کا ٹاپک بنا رہے ہیں، جہنم کو جوک کا ٹاپک بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم کیا کر رہے تھے تو کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے نبی ان سے پوچھو تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ ملے تھے, تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رسول ملے تھے, تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی تھی. لا تعتذروا, تم کوئی ایکسکیوز مت بیان کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, تم نے رسول کا مذاق اڑایا, تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا, تم اسلام سے کفر کے دائرے میں چلے گئے. اتنی سیریس چیز ہے, اتنی خطرناک, اتنی ڈینجرس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہمیں اسلام سے نکال سکتا ہے. تو آج ہم اور آپ سوشل میڈیا کے استعمال میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئیں. سوشل میڈیا کا ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی دعوت کے پرپس سے بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے منہج کی, اپنے مسلک کی. بہت اچھی بات, دعوت دیں آپ, مگر یاد رکھیں دعوت الگ ہے, جھگڑا الگ ہے. سوشل میڈیا پہ آج دعوت کم دی جا رہی, جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ, ماں کی بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں, اور اتنی غلیظ اور اتنی ولگر اور اتنی فحش زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ اگر وہ لینگویج ہماری گلی میں بھی استعمال کی جائے تو خون خراب ہو جائے. یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو, اختلاف ایک الگ چیز ہے, دعوت ایک الگ چیز ہے. گالی گلوچ کرنا, بدزبانی کرنا, کسی کے اکابر کو, کسی کے بزرگوں کو لعن طعن کرنا, یہ ہمارے مسلک اور منہج کی بات چھوڑ دیجیے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت, لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی. ایک مومن تانا نہیں مارتا ہے, ایک مومن لعنت نہیں کرتا ہے, ایک مومن بد زبان نہیں ہوتا ہے, ایک مومن بد اخلاق نہیں ہوتا ہے, اس کی زبان میں گندگی نہیں ہوتی. دعوت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے سورہ فصلت کے اندر, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ نے قرآن میں دعوت کا طریقہ بتایا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے جہاں جیسی بات کرنی ویسے بات کی جائے. والموعظۃ الحسنہ, اور بہترین نصیحت کے ذریعے دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور کبھی ڈیبیٹ کرنا پڑ جائے, کبھی بحث کرنا پڑ جائے, کبھی مناظرہ کرنا پڑ جائے تو تمہاری ڈیبیٹ بھی اچھے طریقے سے, تمہاری ڈیبیٹ بھی لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ میں چل. قرآن تو ہم سے یہاں تک کہتا ہے کہ کسی مشرک کے معبود کو بھی برا بھلا مت. آج میں نے سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ ہمارے اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ہمارے رسول کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ کھانے کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں. میرے بھائیو یہ غلط ہے, یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو, ان کو گالی مت دو. کیوں؟ کیونکہ ریئیکشن میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے, وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے, تمہارے دین کو برا بھلا کہیں. سوشل میڈیا کا ایک آخری فتنہ بیان کروں گا میں, اس کے بعد بات ختم کروں گا. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان, بہت بڑا ڈرا بیک, بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج اس کو ہم فحش اور ولگر چیزوں کو شیئر کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں. بظاہر آدمی نیک ہے, نمازی ہے, چہرے پر داڑھی ہے, پابند شریعت ہے, لیکن تنہائی میں, اکیلے میں سوشل میڈیا کے ذریعے ولگر چیزوں کا آدان پردان ہو رہا ہے, لین دین ہو رہا ہے. تنہائی میں کیا جانے والا گناہ بہت خطرناک ہے. انسان پبلک پلیس میں گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے, بچ جاتا ہے عام طور سے, لیکن تنہائی میں بچنا مشکل ہے, اور یہی اصل امتحان ہے ایک مومن کا. اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں, دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے اس حدیث کو سنیے. ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّحَامِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے, نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے ان کے پاس, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, عمرے ہے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا. وینش ختم کر دے گا. ان کی تمام نیکیاں اڑا دے گا اللہ تعالیٰ. ان کی ایک نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے صرف ہم کون لوگ ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول کلیئر بتائیے، صاف صاف بتائیے کون ہوں گے؟ ان لا نکون منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے. اللہ، صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز تھا. صحابہ کرام شریعت کی باتوں کو کتنا سیریس لیتے تھے. اللہ کے رسول کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، برباد ہو جائے گی نیکیاں. ایک صحابی، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کہہ رہے اے اللہ کے نبی بتائیے کون لوگ ہوں گے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم، تمہاری ہی جن سے ہوں گے، انسان ہوں گے، جنات میں سے نہیں ہوں گے، انسان ہوں گے. وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی تمہاری طرح رات کو عبادت کریں گے. تو پھر فرق کیا ہوگا، ڈیفرنس کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا انْتَهَكُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب تنہائی میں جائیں گے، جب اکیلے میں جائیں گے تو اللہ کے حرام کام کریں گے. اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے وہ کام کریں. ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوگی، ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوگی. آج سوشل میڈیا نے ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا. آج انٹرنیٹ کے استعمال نے بڑے بڑے نیک اور متقی صفت لوگوں کی تنہائیوں کو گناہوں سے بھر دیا ہے. آج گناہ آسان ہو گیا ہے. آج انگلی کے ایک ٹچ کے اوپر گندگی کا پورا طوفان موجود ہے. اور اس برائی سے اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے. یہ احساس بچا سکتا ہے کہ ہماری انگلیوں سے کیا جانے والا یہ ٹچ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہارے آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، تمہاری اسکن گواہی دیں گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علیہ، انسان اپنے چمڑے سے کہے گا قیامت کے دن، اپنی اسکن سے کہے گا کہ تم گواہی کیوں دے رہے؟ تو وہ اسکن بولے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. جو اللہ زبان کے اندر بولنے کی شکتی دے سکتا ہے وہ اسکن کے اندر بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. ہماری انگلی بولے گی، ہماری انگلیوں سے جو ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں ٹچ کر کے وہ انگلی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے بھرا. تو یہ میرے بھائیو آج سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور اس کے فتنے، اس کے ڈرا بیکس. سوال یہ پیدا ہوتا ہم کیا کریں؟ میں اگر یہ کہہ دوں کہ آپ آج سے فیس بک کا استعمال بند کر دیں، واٹس ایپ کا استعمال بند کر دیں، آپ سر بھی ہلا دیں گے، ہو سکتا ہے ہاتھ بھی اٹھا دیں، اور میرے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، یہ لت لگ چکی ہے. یہ سوشل میڈیا آج ہم سب اس کے عادی ہو چکے. تو ہم کریں کیا؟ بس تھوڑا سا کنٹرول کریں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں مگر ایک مخصوص وقت کے لیے. جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میں زیادہ ٹائم اس میں دے رہا ہوں، فوراً لاگ آؤٹ ہو جائیں، فیس بک بند کر دیں، واٹس ایپ سے باہر نکل دیں، اپنے کام میں. اسکول کا ٹیچر کلاس کے اندر واٹس ایپ استعمال نہ کرے، فیس بک استعمال کرے. اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھائی کرے، گھر میں بیوی کے پاس آپ رات لگے تو بیوی سے بات کرے، کچھ سکھ دکھ بانٹے. اس ٹائم سوشل میڈیا کا استعمال بند کریں. سوشل میڈیا ہماری عبادتوں میں رکاوٹ نہ بنے. اذان ہو جائے موبائل بند ہو جائے، سوشل میڈیا بند ہو جائے، ہم پہلے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. ارے سوشل میڈیا تو بہت بات کی بات ہے. کاروبار کرنا، بزنس کرنا، لین دین کرنا جو ہماری لائف کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو اللہ کہتا ہے ذروا البیع، سارے کاروبار بند کر دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کی طرف بھاگو، مسجد کی طرف بھاگو، اپنے سارے کاروبار بند کر دو. لہذا ہم سوشل میڈیا کو اللہ کے ذکر میں رکاوٹ نہ بنائیں، سوشل میڈیا کو غلط چیزوں کو شیئر کرنے کا آلہ نہ بنائیں. کوئی اگر حدیث کے نام پر آپ کے اوپر میسج آیا ہے، کوئی کسی صحابی کے قول کے نام پر آپ کے پاس میسج آیا. ابھی کل میں بامبے میں اترا، کلیان میں ایک صاحب مجھے ایک میسج دکھانے لگے. ان کے پاس یمن سے ایک صاحب نے میسج بھیجا تھا، عربک میں میسج تھا. ایک بوڑھے آدمی کی تصویر تھی اور کنارے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بوڑھے صاحب ہیں یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور یہ ان کا نام شیخ دین محمد ہے. ان کے ہاتھ پر یہ 2008 میں اسلام لائے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اب تک انڈیا میں 10 لاکھ لوگ اسلام قبول کر چکے.
اس پہ ایک آدمی کی فوٹو بنی تھی. اب یہ یمن سے میسج آ رہا ہے اور اس آدمی نے میسج جس نے یمن سے بھیجا تو اس نے پوچھا تھا کہ یہ میسج صحیح ہے. اب پتہ نہیں یمن میں کتنے لوگوں نے اس کو فارورڈ بھی کیا ہو, جبکہ اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں. 10 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا فگر ہے. اور وہ آدمی جس کی تصویر اس میسج میں بنی تھی وہ آدمی بالکل نامعلوم آدمی ہے, کوئی اس کو جانتا نہیں. تو ہم نے فوراً کہا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ یہ فیک ہے, یہ فرضی ہے, ایسا کوئی آدمی نہیں. تو آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے, کوئی میسج آتا ہے, آپ علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں, علماء سے ربط میں رہیں, آپ ان سے پوچھیں. آپ سوشل میڈیا کو مفتی نہ بنائیں, انٹرنیٹ کو مفتی نہ بنائیں, آپ علماء سے ربط میں رہیں. اور کوئی فتویٰ ہے, کوئی سوال ہے, آپ جو مستند اور آتھینٹک اہل علم ہیں آپ ان سے سوال کریں. اور علماء کے پاس اگر آپ کے بات کا جواب ہوگا تو دیں گے, نہیں ہوگا تو 1-2 دن بعد دیں گے. آپ فوراً جواب مت مانگیے, ان کو مطالعہ کرنے دیجیے, ان کو تحقیق کرنے دیجیے. جلد بازی میں آپ غلط ٹریک پر مت چلیں. تو میرے بھائیوں یہی گزارش ہے آپ تمام بزرگوں سے, آپ تمام نوجوان ساتھیوں سے, ماؤں بہنوں سے, سوشل میڈیا کا بے شک استعمال کریں. لیکن ایک آیت پڑھ کے بعد ختم کر رہا ہوں. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں. تو ہم سب سوشل میڈیا کا استعمال برائیوں کو ختم کرنے میں, نیکیوں کو پھیلانے میں, صحیح دین اور صحیح منہج کی تبلیغ کرنے میں کریں, علماء کی رہنمائی میں کریں. فیک باتوں کو شیئر نہ کریں, اور سب کو سب کا حق دیں. سوشل میڈیا کو اس کا حق دیں, بیوی کو اس کا حق دیں, بچوں کو اس کا حق دیں, قرآن کو اس کا حق دیں, جسم کو اس کا حق دیں. یہ چند باتیں تھیں, چند اہم گزارشات تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو فتنے بیان کیے گئے, بیان کرنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اشاعت میں, کتاب و سنت کو پھیلانے میں ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے محنت کرنے کی, کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے جتنے بھائی مائیں بہنیں آئی ہیں, اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ کاروبار کو لے کر, روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں, اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے رزق حلال کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی, ہماری مسجدوں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو غلط عناصر سے, غلط قسم کی فکر سے, غلط منہج سے اللہ